السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، ترکی اور اسرائیل کے بیچ تھوڑی سی بات بڑھ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تناؤ بھی دونوں دیشوں کے بیچ پیدا ہو جائے، کیونکہ ترکی نے موساد کے ایک بہت بڑے ادھیکاری کو گرفتار کر لیا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ترکی کے اندر موساد کے بہت سارے ایجنٹ ایکٹیو ہیں۔ ترکی کئی بار ایسا دعویٰ کر چکا ہے کہ ہماری سینا، ہماری خفیہ ایجنسیوں نے کئی سارے موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا ہے۔ اور بھی دیشوں میں آپریشن چلا کر موساد کے ایجنٹ کو ہماری سینا گرفتار کرتی ہے۔ ترکی کی خفیہ ایجنسی نے اپنے دیش کے اندر اسرائیل کے نیٹ ورکنگ فائنینشل مینیجر کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کا نام لیری ڈان ریکسی ہیپی ہے۔ ترکی کے اندر یہ رہتا تھا اور پیسوں کے ذریعے ترکی کے ہی لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا رہا تھا۔ ترکی کے لوگوں کو بہت سارا پیسہ دے کر ان کو ایجنٹ بنا کر ان سے جاسوسی کرواتا تھا۔ ترکی کی خفیہ ایجنسی نے خفیہ ان پٹ کے آدھار پر کئی سارے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے اس کی پہچان کی اور اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے بہت سارے ایجنٹ ترکی کے اندر بنا رکھے تھے، جو ترکی کے بہت سارے ٹھکانوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے نیتا جو ترکی کے اندر آتے جاتے ہیں، ان کی بھی جاسوسی کرتے تھے۔ اس ادھیکاری اور اس کے ذریعے بنائے گئے ایجنٹ کے ذریعے سیریا میں بھی بہت ساری خفیہ جانکاری اسرائیل کے ذریعے اکٹھا کی جا رہی تھی۔ تو یہ بڑی کامیابی ترکی کے ہاتھ لگی ہے۔ فی الحال لبنان سے بھی یہ خبر آ رہی کہ لبنان کے اندر ایک موساد کے ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کی اسکرین پر یہ جو شخص دکھائی دے رہا ہے، اس کا نام محمد شاہد ہے۔ یہ لبنان کا ہی ہے۔ ٹائر شہر سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ موساد کا ایجنٹ ہے۔ اس نے پہلے الرسول الاعظم اسپتال میں ایک کمپاؤنڈر کے طور پر کام کیا تھا۔ اس کے بعد یہ حزب اللہ کے ساتھ بھی جڑا۔ رپورٹرز کے مطابق موساد نے اس کو $500 کا لالچ دیا۔ اس نے دچھڑی میں جو مسجدیں ہیں ان کی جانکاری اکٹھا کرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ ساتھ ہی لبنان کے اندر جو حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں ان کی ٹھکانوں کی جانکاری یہ اکٹھا کر رہا تھا۔ حزب اللہ کی خفیہ اکائی نے اس کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد لبنان کی نیائے پالیکا کو سونپ دیا ہے۔ دوستو، اب بات جارڈن کی کر لیتے ہیں۔ دراصل ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیلی سینا کی طرف سے بتایا گیا کہ 3 ڈرون ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے جارڈن کی ایریا سے ہو کر آ رہے تھے، لیکن ہماری وایو سینا، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل تک پہنچنے سے پہلے ہی جارڈن کے اندر ہی ان تینوں ڈرون کو مار گرایا۔ یہ ڈرون عراق سے آ رہے تھے۔ عراق کے اسلامک ریزسٹنس نے بتایا کہ ہم نے آج حائفہ بندرگاہ کی طرف 4 ڈرون چھوڑے تھے اور ہمارا حملہ کامیاب رہا۔ عراق کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو حملہ کیا تھا وہ کامیاب رہا، اور ادھر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے جارڈن میں ان کو مار گرایا۔ دوستو، ترکی نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ کے دوران فلسطینی لوگوں کو ہر ایک مدد مہیا کروائی۔ جس چیز کی بھی فلسطینی لوگوں کو ضرورت پڑی، ہم نے وہ مدد فلسطینی لوگوں کو مہیا کروائی۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ انہیں آزادی بھی دلائی جائے۔ ترکی کی طرف سے لگاتار اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ترکی ہمیشہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم فلسطینی کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو ترکی کی باتوں پر یقین ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔